الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا صدق الله المولانا العظيم. محترم ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کچھ سننے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا. ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایسے بہترین ماحول میں جمع ہونے کا موقع دیے ہیں. یہ موقع سارے لوگوں کو نہیں ملتے ہیں. جس بندے اور بندیوں سے محبت ہے اللہ تبارک و تعالی انہی کو دیتے ہیں. میرے ماں اور بہنوں، دنیا کے اندر کچھ مردوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیے اور عورتوں کو بھی دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. ہر ایک کا مقصد بندہ ہو کہ بندی اللہ کے راضی ہونے والے اعمال کر کر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے. اس کے لیے بہت سارے لوگوں کے طور طریقے و نمونے ہمارے سامنے ہیں. میں بھی آپ لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کر کے اپنی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. عمران کی بیوی نے ابھی بچہ اور بچی پیدا نہیں ہوئی ہے، وہ منتیں مانگ رہی ہیں. یہاں سے ہمیں تربیت ہونا چاہیے. جو بھی اولاد جنم ہونے والے ہیں اس سے پہلے ہمیں اللہ سے دعائیں مانگنا ہے. یہ کیا دعا کر رہی ہیں؟ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. جو بھی میرے پیٹ میں ہیں، جو بھی پیدا ہونے والے ہیں، ہم ان کو اللہ کے گھر کے لیے آزاد کر دیں گے، وقف کر دیں گے، اللہ کا بندہ بنائیں گے، اللہ کے راضی ہونے والے کام کرنے والے ہم بنائیں گے. یہ خاتون ہے، عورت ہے، انہوں نے نیتیں کی ہیں جبکہ ابھی کوئی بچہ بچی پیدا نہیں ہوئی. یہی سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. جن کو اولاد ہو گئے وہ بھی دعائیں کرے، جن کو اولاد نہیں ہوئی ہے وہ بھی دعائیں کرے کہ جو بھی ہوں گے ہم ان کو اللہ سے محبت کرنے والے بنائیں گے. اب اللہ کے گھر کی
خدمت کے لیے لڑکے ہی کر سکتے ہیں. شاید تمنا یہ تھی کہ کوئی لڑکا ہوگا جس کو ہم اللہ کے گھر کے لیے وقف کریں گے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ لڑکی پیدا ہو گئی جن کا نام مریم ہے. اب ماں پریشان ہو گئی کہ لڑکی کی خواہش تھی لیکن لڑکی پیدا ہو گئی، اب اس کو اللہ کے گھر کے لیے کیسے وقف کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کے لیے یہ فرمایا کہ الیس الذکر کالانثی، یہ بظاہر دیکھنے میں لڑکی ہے لیکن یہ کئی ہزار مردوں سے، لڑکوں سے بہتر ہے. یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے. ان کی ماں نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں، پہلے ہی سے عزم و ارادے کر رکھے ہیں کہ جو بھی ہوں گے وہ ہم اللہ کے لیے وقف کریں گے. تو اس لیے اب ماں اپنی بیٹی کو لے کر بیت المقدس پہنچتے ہیں. بیت المقدس کے خدمت گزاروں کو ان بچی کو وقف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ہماری بچی کے لیے منت مانگی کہ بچہ ہوگا ہم اس کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کریں گے. اب بچی ہو گئی پھر بھی ہم اس کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کریں گے. اس وقت بیت المقدس کے ذمہ داروں میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی ذمہ دار تھے، وہ بھی متولیوں میں تھے. اور حضرت مریم علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کی اہلیہ ہیں وہ ان کو خالہ ہوتے تھے، رشتہ داری بھی تھی، تعلقات بھی تھے. تو اس لیے مریم علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام نے اپنے ماتحت میں لیے اور ان کی نگرانی کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے. ایک کمرہ بنایا گیا اور اس کمرے کے اندر اس معصوم لڑکی کو چھوڑ دیا جاتا تھا. آج دن بھر چلتے پھرتے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو اللہ کے احکامات سناتے تھے، خیر و شر کی باتیں لوگوں کو بتایا کرتے تھے. ایک موقع ایسا آیا کہ زکریا علیہ السلام شام میں واپس آئے، دروازہ کھول کر دیکھا ایک چھوٹی سی معصوم گڑیا بیٹھی ہوئی ہے، مریم علیہ السلام. اب ان کے سامنے کچھ کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں. اللہ ایسا انتظام کرتے تھے، گرمی میں سردیوں کے مطابق پھل ملتے تھے اور سردی کے دنوں میں گرمیوں کے مطابق اللہ پھلوں کا انتظام کرتے تھے. یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ان کے لیے دعائیں کی گئی، اللہ کے لیے آزاد کرنے کے لیے، اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے نیتیں کی گئی، منتیں کی گئی. پھر دیکھو میرے ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی ماں ہوتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اولاد کو اسی طرح بناتے ہیں. اب یہ معصوم بچی سے پوچھنے لگے کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ تو زکریا علیہ السلام کے سوال کرنے پر وہ معصوم لڑکی کہہ رہی ہے قالت ہی من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ غذائیں، یہ روزی میرے اللہ مجھے پہنچاتے ہیں. یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ رزق ہم حاصل کرتے ہیں، جو کھاتے ہیں، جو کماتے ہیں، یہ سب کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، انسانوں سے جڑا ہوا نہیں ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ رزق کا تعلق، کھانے پینے کا تعلق وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، وہ انسانوں سے جڑا ہوا نہیں ہے. لیکن انسان اپنے سے اس چیز کو جوڑ لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کرتے ہیں. اور رزق کا تعلق، کھلانے پلانے کا تعلق، کھانے کا تعلق وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے. اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یہ ابوبکر آپ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ کیسے پا لیے؟ تو کہنے لگے میرے سامنے جو بھی غذا آتی تھی، جو بھی کھانے کی چیز آتی تھی، میں اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، میں بہت کم کھاتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی محبت کی جو لذت ہے وہ دنیا کی چیزوں میں مجھے وہ لذت محسوس نہیں ہوتی تھی. اور پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں میں اس کو دل بھر کر خواہش کے ساتھ کبھی نہیں پیتا ہوں،
اس لیے کہ اللہ کے ذکر کی جو حلاوت ہے، جو مٹھاس ہے، جو اس سے میں سیراب ہوتا ہوں، یہ دنیا کی کسی پینے کی چیزوں میں مجھے وہ لذت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف میں توجہ نہیں دیتا ہوں۔ پھر مجھے نبی کے ساتھ ساتھ رہنے کا موقع ملا، پھر فرمانے لگے جب بھی کوئی تقاضا دنیا اور آخرت کا آتا ہے تو میں دنیا کے تقاضے کو چھوڑ دیتا ہوں اور آخرت کے مسئلے پر غور کرتا ہوں اور آخرت کے لیے کوشش کرتا ہوں اور آخرت کے لیے محنت کرتا ہوں۔ پھر فرمانے لگے کہ لوگ دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں، آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن ہم نے دنیا کو بھی چھوڑ دیا اور آخرت کو بھی چھوڑ دیا، ہم اللہ کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ میرے ماں اور بہنوں، یہ چھوٹی سی معصوم بچی ہمیں نصیحت کر رہی ہے کہ رزق کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، انسانوں کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ جب زکریا علیہ السلام یہ بات سنے تو تعجب ہو گئے۔ بے موسم کے پھل ان کے سامنے موجود ہوتے ہیں، گرمی میں سردی کے پھل، سردی میں گرمی کے پھل ان کے سامنے ہوتے ہیں، تو پھر زکریا علیہ السلام 75 سال کے تھے، 75، اور آواز بھی بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، لیکن ان کو اولاد نہیں تھے، تو انہوں نے سوچا جو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر موسم کے جب پھل دے سکتا ہے تو پھر مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو وہیں مریم علیہ السلام کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگے، ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ سے مانگنے لگے کہ اے اللہ، جب آپ بے موسم کے پھل دینے پہ قادر ہیں تو آپ مجھے اولاد دینے پر بھی قادر ہیں۔ آج جو اولاد ہمیں ملے ہیں وہ اللہ اپنے قدرت سے دیے ہیں، وہ اللہ اپنے احسان و کرم سے دیے ہیں۔ ان لوگوں سے آپ پوچھئے کہ جن کو اولاد نہیں ہے، وہ آپ کو ان اولاد کی نعمت کی قدر بتائیں گے۔ اولاد کی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں حاصل ہوئی ہے، جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، لیکن میرے ماں اور بہنوں، ہم کسی چیز کا بھی غور نہیں کرتے ہیں، ہم کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا زکریا علیہ السلام اللہ سے مانگے، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے اللہ، آپ بغیر موسم کے پھل جب مریم کے سامنے بھیج سکتے ہیں تو آپ مجھے بھی اولاد عطا فرما دیجیے، وہ ذریۃ طیبہ ہو، وہ پاکیزہ بچہ ہو، وہ پاکیزہ بچی ہو، وہ نیک ہو، وہ اچھی فطرت والی ہو۔ میرے ماں اور بہنوں، یہیں سے ہمیں نصیحت ہے کہ ہم دعائیں کریں اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر کے متعلقین کے لیے، اپنے گھر کے افراد کے لیے ہم دعائیں کریں اللہ سے کہ اے اللہ، ان سب کو نیک بنائیے، ان سب کو متقی بنائیے، ان سب کو تقوی پرہیزگار بنائیے۔ یہ کام عورتوں کا ہے جو اپنے گھر کے اندر دعائیں کرنا چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ انک سمیع الدعا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے وہ بول، وہ دعائیں جو مریم کے پاس بیٹھ کر کیے تھے، ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیے۔ پھر کیا ہوا؟ فنادته الملائکہ، پھر ملائکہ نے آواز لگائی زکریا علیہ السلام کو، دیکھو انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں، ایک لڑکا آپ کو پیدا ہونے والا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ غور کیجیے میرے ماں اور بہنوں، دعا کی جو چیز ہے ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی ہتھیار ہے۔ آج یہ دعا ہماری زندگیوں سے ختم ہو چکی ہے، آج ہمارے پاس دعا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، دنیا والوں سے مانگتے ہیں، دنیا والوں سے امید رکھتے ہیں، دنیا والوں کو تلاش کرتے ہیں پوچھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، لیکن ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، تو ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے مانگنے کے لیے ہمیں فرصت نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ داتا ہیں، وہ دینے والے ہیں، جو مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا والے مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، لیکن میرے ماں اور بہنوں، آج ہمارے پاس 4 رکعت نماز پڑھ کے، 2 رکعت نماز پڑھ کے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے، 2 رکعت نفل پڑھ کے اس اللہ کے سامنے مصلی بچھا کر مانگنے کی ہمیں فرصت نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں
عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ جب اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے دوستی ہوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام، وہ چیزیں، وہ نعمتیں جو نہیں ملنے والی ہوتی ہیں، جو ناممکن ہوتی ہیں، جو حاصل نہیں کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ آج انسان اپنے دل و دماغ سے سوچ رہا ہے، میرے دماغ سے ایسا ہوگا، میری سوچ سے ایسا ہوگا، میرے پلان سے ایسا ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ لہٰذا عورتوں کو بھی چاہیے وہ اللہ سے دوستی کرے، مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے دوستی کرے، بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ وہ اللہ سے دوستی کرے۔ مریم چھوٹی بچی ہے لیکن ان کے سامنے بے موسم کے پھل آ رہے، زکریا بوڑھے ہیں لیکن جب اللہ سے دوستی ہے، اللہ سے مانگنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، جبکہ ان کی بیوی کے بارے میں فرمایا امراتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، بچے ہونے کی کوئی شکل صورت نہیں، لیکن اللہ سے امید ہے، اللہ سے مانگے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد بھی دیے اور ان کا نام یحییٰ ہونے کی خوشخبری بھی سنائی۔ پھر میرے ماں اور بہنوں، یہ سلسلہ جب آگے بڑھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مریم کو ایک خوبصورت لڑکا عطا کیے۔ جب اچھی خاصی عمر کو حضرت مریم پہنچی تو ایک نوجوان کی شکل میں مریم کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب مریم پریشان ہو گئی، اجنبی مرد ہے جس کو کبھی دیکھا نہیں گیا تو پریشان سی ہو گئی، تو کہنے لگے کہ نہیں آپ کو گھبرانے کی بات نہیں، میں انسان نہیں ہوں، اِنَّا نُبَشِّرُکَ، ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، میں اللہ کی طرف سے قاصد ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، آپ کو ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ تو کہنے لگی کہ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا، تو پھر کیسے پیدا ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آدم اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیے ہیں، اسی طرح اللہ چاہتے ہیں بغیر باپ کے آپ کو ایک اولاد عطا کرے۔ پھر کیا ہوا؟ تو پھر گریبان کے اندر ایک پھونک مارے، پھر مریم کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئی۔ پھر وہ ساری ترتیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مریم کو گھبرا رہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ لوگ کس طرح کے طعنے دیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیر بتائیں کہ آپ بات مت کیجئے، آپ لوگوں جب آپ سے سوال کریں گے تو بچے کی طرف اشارہ کیجئے، یہ بچہ جواب دے گا۔ جب لوگ آتے تھے سوال کرتے تھے تو بچے کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے بچہ ہیں جو گود میں رہ کر ماں کے گود میں تھے، جب پوچھنے والوں کا جواب دیتے تھے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کتاب عطا فرمائے ہیں، وجعلنی نبیا، آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نبی بنانے والے ہیں۔ دودھ پینا چھوڑتے تھے، بائیں ہاتھ کروٹ پہ ٹیک لگا کر آنے والوں کا جواب دیتے تھے۔ میرے ماں اور بہنوں، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس طرح ہو رہی ہے۔ جب عورت کا تعلق اللہ سے جڑے گا، مرد کا تعلق اللہ سے جڑے گا، ہمیں دنیا والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے گی، دنیا کی نعمتیں ہمارے قدموں میں آ جائے گی، لیکن شرط ہے کہ ہم اللہ کے بن جائیں۔ جب اللہ کے بنیں گے سارے مسائل اللہ تبارک و تعالی حل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کیسے کیسے نعمتیں، کیسے کیسے معجزے دے کر بھیجے ہیں۔ یہ کیا ہے سلسلہ؟ امرات عمران کو دیکھیے، اللہ والی ہے، ان کی دعاؤں کی برکت سے مریم ہوئی، مریم اللہ والی ہے، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر کتنے کمالات کر کے دکھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو کس طرح دعوت دیتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے۔ تو یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا کہ امرات عمران جنہوں نے دعائیں کی ہیں، ان کی دعاؤں کی برکت ہے آج ہمارے لیے بہترین ہتھیار ہے کہ ہم دعائیں کریں۔ آج لوگ دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بہت دعا کیے لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ دعا قبول نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، خیر ہم وجوہات کو نہ دیکھیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ جب بھی اللہ سے مانگا جاتا ہے تو ضرور ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا قبول نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے، ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی
ہمارے لیے جو بہتر سمجھتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں، جو ہمارے لیے بہتر نہیں سمجھتے وہ ہمیں نہیں دیتے ہیں۔ جیسے بچہ کہتا ہے اپنے ماں باپ سے مجھے آئس کریم چاہیے، ماں باپ سمجھتے ہیں اس کو یہ میٹھی چیز کھلائیں گے، اس کو سردی ہوگی، اس کو زکام ہوگا، پھر یہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اس لیے اس کو نہیں کھلاتے، اس کو سمجھا بجھا دیتے ہیں۔ لیکن بچے کو وہ نقصان کا علم نہیں ہوتا، وہ ضد کرتا ہے ہمیں وہ چیز چاہیے تو چاہیے، لیکن ماں باپ ان کو سمجھاتے ہیں۔ اسی طرح میرے ماں اور بہنوں، ہمیں پیدا کرنے والے اللہ کو معلوم ہے کہ وہ چیز ہمیں دینا ہے کہ نہیں دینا ہے۔ انسان ضد کرتا ہے، انسان اللہ سے مانگتا ہے کہ مجھے وہ چیز چاہیے، لیکن وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے خیر نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ چیز نہیں دیتے، بلکہ اس کے جگہ نیکیاں ثواب اکٹھا کر کے جمع کر کے ہمارے اعمال نامے کے خزانے میں رکھتے ہیں۔ اللہ بندے سے پوچھتے ہیں کیا تم نے دنیا کے اندر دعائیں کی تھی؟ وہ بندی عرض کرتی ہے، وہ بندہ عرض کرتا ہے اے اللہ بہت دعا کیے لیکن ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارا اعمال نامہ کھولیں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہ دیکھو یہ کس نے کب کب دعائیں کی ہیں اور اس کی دعائیں کب کب قبول نہیں ہوئی۔ پھر فرشتے دیکھتے جائیں گے، کہتے جائیں گے اس نے فلاں دعائیں کی، اس کے بدلے اس کو فلاں چیز مل گئی، اس نے فلاں دعائیں کی، اس کے بدلے وہ تو نہیں ملی تھی، دوسری چیز مل گئی تھی، اس نے فلاں دعائیں کی تھی، اس کو دوسری بھی چیز نہیں ملی، بلکہ اس کے اوپر آنے والے مصیبتوں کو ہٹا دیا گیا تھا۔ پچھوتے فرمائیں گے دعائیں کی تھی، مصیبت بھی نہیں ہٹی، مصیبت بھی ان کے سر پہ آ گئی، لیکن اس کے بدلے ان کے لیے نیکیاں، ان کے لیے ثواب حفاظت کے ساتھ چھپا کر رکھے۔ جب بندہ ہو بندی ہو یہ ثواب کو دیکھیں گے اتنا خوش ہو جائیں گے، اتنا خوش ہو جائیں گے، اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ دنیا میں ہماری ایک بھی دعا قبول نہ کیے ہوتے تو اچھا ہوگا۔ لیکن جب دنیا کی حالت دیکھیں گے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خوب سے خوب دعائیں قبول ہو، اس لیے میرے ماں اور بہنوں ہمیں دعائیں کرنے کی عادت بنانا ہے۔ ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہمارے سامنے صحابیات کے واقعات ہونا چاہیے۔ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ہر چیزوں کو ہمارے لیے انتظام کریں گے، دنیا کے ہر تقاضے، دنیا کے ہر کاموں کو پورا کریں گے، لیکن اللہ کے بن کر تو دیکھو، اللہ کے ہو کر تو دیکھو، اللہ کی بات مان کر تو دیکھو۔ جب اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کی باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے۔